آج ISI ہیڈ کوارٹر کے اندر نیشنل انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس ہوا. بہت ہی اعلیٰ سطحی اجلاس ہے اور بہت سارے جو اینالسٹ ہیں وہ اس کو بہت اہمیت دے رہے ہیں. بہت اہمیت دینے کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو ہمارے ریجنل سیکورٹی سیناریو ہے جس کی سب سے زیادہ اس کو ایسوسیٹ کیا جانا چاہیے ایز اے میٹر آف پرنسپل، کیونکہ افغانستان سچویشن جو ہے وہ ایک گروئنگ تھریٹ ہے پاکستان کے بارڈرز کے اوپر، اور جیسے جیسے امریکہ یہاں سے نکلے گا ویسے ویسے وہاں پر ایک خطرہ اور اندیشہ موجود ہے کہ جیسے پہلے سپل اوور ہوا تھا افغان سائیڈ سے جنگ پاکستانی علاقوں میں نہ آ جائے، وہاں سے مہاجرین کا انفلو دوبارہ پاکستانی علاقوں میں نہ آ جائے، تو وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو سروں پہ منڈلا رہا ہے. امریکہ بغیر پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے وہاں سے نکلے گا، یہ بات طے ہے. وہ جتنی مرضی باتیں کر لیں، طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لاؤ، طالبان ان کے علاقوں کے اوپر قبضے کر رہے ہیں اور لگتا نہیں ہے کہ دن زیادہ دور ہے کہ وہ خانہ جنگی والی کیفیت اللہ نہ کرے ہو، لیکن ایک ابتر صورتحال ہے. تو پرائم منسٹر نے اس اجلاس کی قیادت کی ہے، DGISI نے اس کو بریف کیا. اس کے علاوہ جو دوسری انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں پاکستان کے مختلف سروسز کے انڈر، ان کے ہیڈز بھی وہاں بیٹھے ہیں، ہمارے انٹیریئر منسٹر وہاں بیٹھے ہیں. تو امید یہی کی جاتی ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی کے لیے جو اقدامات درکار ہیں ان ساروں کے اوپر کام کیا جائے گا. بعض کی پوسٹنگز بھی ڈیو ہیں اینڈ دے آر ناٹ فار اوے. کہا جاتا ہے کہ شاید جولائی اگست کے مہینوں میں اہم پوسٹنگز بھی ڈیو ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی کنسیڈریشن ہو، لیکن عام طور پر جب میٹنگ 10-12 لوگ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوں تو اس میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا ذکر کم ہی آتا ہے. وہ عام طور پر آرمی چیف یا DGI یا ایسے سینئر لیول کے اوپر 2 یا 3 لوگ بیٹھے ہیں تو اس کے اندر ایسی بات ہو سکتی ہے. لیکن آج ہی کے دن جب پرائم منسٹر ایسے اجلاس کی قیادت کر رہے تھے لاہور میں، جہاں پر حافظ سعید صاحب کا گھر ہے اس سے زیادہ دور نہیں، ایک جگہ پر بلاسٹ ہوا ہے جس کے اندر 2 یا 3 لوگ جو ہیں ان کے جام بحق ہونے کی اور بہت سے لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. یہ بہت خوفناک واقعہ ہے. لاہور شہر کے اندر ایسا واقعہ ہو جانا اور حافظ سعید کے گھر کے قریب. حافظ سعید کے اوپر انڈیا کو 1001 اعتراضات ہوں گے، وہ لمبے لمبے انہوں نے پیپرز بھی لکھے ہوں گے، لیکن حافظ سعید بہت پرو پاکستانی ایک شخصیت ہیں. اور لشکر طیبہ کے اوپر بھی پوری دنیا کے 1001 الزامات ہوں گے، لیکن پاکستان کے اندر وہ کسی ایسے کام میں ملوث نہیں ہوتے کہ کہیں کوئی بلاسٹ ہو یا کچھ ہو تو اس میں کہیں کہ ہم یہ حافظ سعید کا کام ہے. وہ ایسے کام پاکستان بہت پرو پاکستانی شخص ہے. ریجنل سناریوں میں ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، جو کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہو تو وہ حافظ سعید کا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے اور ان کے فالوورز کا بھی ہو سکتا ہے. تو ان کے گھر کے قریب ترین اس چیز کو بڑا نازک ایک مسئلہ ہے جس کو ہمارے اداروں کو بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اور غور کرنا پڑے گا کہ لاہور جیسے شہر کے اندر یہ واقعہ کیوں پیش آ گیا.